تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے پروگرام میں آپ سنیں گے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے واقعات اور زیارت سے متعلق مبارک اشعار۔ ابتداءً درود پاک کا ایک نسخہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سادات و اولیاء سے محبت رکھے، وگرنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر زیارت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو کثرت سے ذکر مصطفیٰ کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ارشاد ہوا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ جن صحابہ نے زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا ہے، قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اور جس مسلمان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خواب میں آپ کا دیدار کیا تو وہ دنیا میں ہی جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرے گا، اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اس حدیث پاک کے تحت علماء نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اس میں سے کچھ جز پیش کرتا ہوں جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے۔ ان کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور عارف بنائے۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے، انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ کی خیرات نصیب فرمائے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کی برکات کیا ہوتی ہے، یہ سنیں گے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سیدی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی باتیں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں، تو زیارت مصطفیٰ کے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پائی تو سمجھیں کہ یہ علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اس کی برکت سے قیامت کے دن حضور کی شفاعت پائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بھی علماء نے لکھا کہ جو خواب میں حضور کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کی رہائش گاہ بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی لکھا کہ اللہ پاک اس کو بخشے گا، اس کی بخشش ہوگی جس نے حضور کی خواب میں زیارت کی، بلکہ اس کے والدین بھی بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح لکھا کہ اللہ پاک اس شخص سے موت کی سختیاں آسان فرما دے گا۔ ایک وہ واقعہ یاد آ گیا، امیر علیہ سنت نے بیان کیا تھا، ڈیرہ غازی خان کا تھا۔ ایک اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت کو واقعہ سنایا تھا کہ ان کے دادا جان جو ہے نا، وہ بڑے عاشق رسول تھے، اور دادا کے بھائی ان کے عقیدے خراب ہو گئے، اور وہ ان کو بہکانے کی کوشش کرتے مگر ان کی باتوں میں نہ آتے، اور اپنے عقیدے پر ماشاءاللہ وہ قائم رہے۔ آخری وقت آیا تو بہت سارے لوگ جمع تھے، تو اچانک وہ دادا جان جن سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، صاحب فراش تھے، وہ بستر پر ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ یہ کہا اور وہ بیڈ پر دوبارہ گر گئے اور ان کی روح پرواز کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی یاد آئے، نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نزع روح میں، لیکن جب جسم اور روح کی جدائی ہوتی ہے، یہ لمحے بہت ہی تکلیف والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ تلوار کے 1000 وار سے بڑھ کر ہر لمحہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال دیا جائے، ابال دیا جائے، کیسی تکلیف ہوگی؟ زندہ شخص کی کھال ادھیڑی جائے، کیسی تکلیف ہوگی؟ موت کی تکالیف ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو اس کے لیے نزع کی سختیاں آسان کر دی جائیں گی۔ کیا امیر علیہ سنت نے دعا کی ہے نا، نزع کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ تو جو خوش نصیب دیدار رسول کی سعادت پائے گا اس کے لیے نزع کی سختیاں آسان ہوں گی، عذاب قبر سے اس کو امان ملے گی، سبحان اللہ۔ اور قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پائے گا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں اللہ پاک اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے پوری فرما دے گا۔ برکات علماء نے لکھی، زیارت کرنے والے کو نہ جانے کیا کیا برکتیں بے نصیب شک، ہوں گی، بے شک۔ اور ایک جس کو زیارت ہوئی ہے وہ ان فضائل کی امید رکھے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیارت کے لیے تڑپتا رہے، مچلتا رہے، التجائیں پیش کرتا رہے۔ حضور آپ نے فرمایا کہ زیارت مصطفیٰ کا شرف پانے والے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسی حکایت ہو کہ کسی کو زیارت ہوئی ہو، اس کی حاجت پوری ہوئی ہو؟ لیکن بہت سارے واقعات ہیں، ایک اس میں سے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص حاجت مند، عیالدار، یعنی اس کی فیملی ہے اور بڑی فیملی ہے، مگر صبر کرنے والا ہے، عبادت کرتا ہے۔ ایک دن رات کو نماز کے لیے شخص اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ بھوک سے رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں۔ نماز سے فارغ ہوا تو بچوں کو، بیوی کو بلایا، کہا بیٹھو، ہم اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر دیکھو
درود کی برکت سے اللہ کیسے ہمیں غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے اور احسان فرماتا ہے۔ اب سب بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا گھرانہ ہے، کیسی اچھی فیملی ہے، مل کر گانا نہیں گا رہے، مل کر ناچ نہیں رہے، بلکہ مل کر درود شریف پڑھ رہے ہیں ساری فیملی۔ اچھا، درود شریف پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے پر، اس عاشق درود پر نیند طاری کی، سویا تو قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ، شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے، زیارت ہوتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے صبح ہوگی، اے میرے پیارے امتی، فلاں مجوسی کے گھر جانا، اس سے میرا سلام کہنا۔ مجوسی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اس میں کیا راز ہے؟ غیر مسلم تھا مجوسی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اب اس میں کیا وہ بھید ہے، راز ہے، سر ہے، یہ ابھی آگے واقعہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ کہنا تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، کون سی دعا کس نے کی یہ بھی آگے پتہ چلے گا۔ اور تجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے میرے قاصد کو، یعنی اس کو دے، کچھ دے۔ یہ فرما کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ نیک آدمی جاگا تو خوش، حضور کی زیارت ہوتی ہے تو خوشی بھی خوش ہو جاتی ہے، مسرت بھی مسرت سے جھومتی ہے، غم کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے۔ جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے۔ اچھا، پھر سوچنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی میں نے دیکھا ہے، کیونکہ حضور کو جس نے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان تو حضور کی شکل نہیں آ سکتی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کسی آگ کے پجاری کو سلام کہہ رہے ہیں، کہ اس کو جا کر سلام کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں۔ اب پھر سو گیا، قسمت پھر جاگ اٹھی، آقا نے پھر کرم فرمایا، پھر وہی حکم ہوا۔ اب صبح ہوئی تو اس آتش پرست کا گھر ڈھونڈتا ہے، اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ پرسنالٹی تھی، مالدار کاروباری آدمی تھا، تاجر تھا۔ پہنچا، بہت مالدار تھا وہ، اور بہت سارے اس کے کارندے، اس کے ملازم وہ موجود تھے۔ اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کوئی کام ہے؟ تو اس نیک آدمی نے کہا، اس عاشق رسول نے، اس عاشق درود نے کہا، مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ تم باہر چلے جاؤ، مجھے اس سے کچھ بات کرنی۔ اب اس نیک آدمی نے کہا، تجھے ہمارے نبی نے سلام فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے، تمہارے نبی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے مجوسی ہوں، میں ان کے لائے و دین کو نہیں مانتا۔ اس پر اس نیک سالے نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور کو یہ فرماتے دیکھا ہے، اور مجھے اس بات کی تاکید کی کہ میں تیرے پاس آؤں۔ سن کر مجوسی نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ واقعی تمہیں نبی نے بھیجا ہے؟ نے کہا اللہ شاہد ہے، مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا؟ اس نیک مرد نے کہا، فرمایا کہ تو اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں جو دعا کی گئی ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس مجوسی نے کہا، یار تجھے بتاؤں میں دعا کون سی ہے وہ؟ نے کہا مجھے پتہ نہیں، بتا دیں بھائی، مجھے تو علم نہیں۔ اس نے کہا آپ اندر آئیں، وہ اور تنہائی میں لے کے چلا گیا۔ اب اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس کے ہاتھ پر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلایا، کہا سنو میں گمراہی پر تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت قبول کی، میں تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ سبحانہ پر اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم سب بھی ایمان لے آؤ، جو مال میرا تمہارے پاس سے تمہارا ہوا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے میرا مال دے کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، اور بعض ایسے بھی تھے وہ مال دے کر چلے گئے۔ اب یہ سابقہ مجوسی اور موجودہ جو تاجر تھا، اب اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، کہا کہ بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بھی اسلام قبول کر، اور اگر تو اسلام قبول نہ کرے تو آج سے تو میرا بیٹا نہیں، نہ میں تیرا باپ۔
سن کر کہا ابا جان جو آپ نے راستہ اختیار کیا میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اب سن لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹی کو بلایا. مجوسی مذہب کے مطابق بہن بھائی کا نکاح اور وہ دونوں کی شادی ہوئی تھی. تو بیٹی کو بلایا اور اس کو بھی یہ کہا. تو اس نے کہا قسم خدا کی میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ تخلیہ نہیں ہوا اور مجھے اس سے نفرت تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کروں. اور اس نے بھی اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس نیک آدمی سے اس شخص نے کہا وہ دعا کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے. نے کہا کہ وہ جب میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی تو دعوت عام کی, بہت سارے لوگوں کو بلایا, وہ کھاتے گئے جاتے گئے اور میں سارا دن مصروف رہا, تھک کے چور ہو کر چھت پر جا کر میں لیٹا کہ سو جاؤں. اب میں جیسے جا کے لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک سید زادی رہتی تھی جو کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھی. تو میں نے ان کی آواز سنی. ایک بچی اپنی والدہ کو کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا, ہمارا دل دکھایا, سب کو کھلایا مگر ہمیں نہیں پوچھا. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے جب شہزادی کی یہ بات سنی میرا دل پھٹ گیا, مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا. جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ کتنی بچیاں ہیں؟ کہا کہ 3 شہزادیاں ہیں کن کی والدہ ہیں. تو کھانا چونا اور 4 بہترین جوڑے کپڑے کے لیے کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ گھر بھیجا. خود مکان کی چھت پر دوبارہ چڑھ گیا. جب وہ چیزیں جو میں نے حاضری کی تھی ان کے پاس پہنچی تو خوش ہوئیں اور اب انہوں نے دعاؤں سے نوازنا شروع کیا. امی جان ہم یہ کیسے کھانا کھا لیں, حالانکہ بھیجنے والا تو مجوسی. یہ سن کر شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹی اللہ کا رزق ہے اس نے بھیجا ہے. شہزادوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں, ہمارا مطلب یہ ہے ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی رہے. پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے, اس کے جنتی ہونے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. شہزادیوں نے دعا کی, والدہ محترمہ آمین کہتی ہیں. وہ دعا یہ ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا نے تیرے ہاتھ بھیجی. اب میں حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھی ان لڑکے اور لڑکی کو دی تھی, نصف میں نے رکھا تھا. اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی, اب وہ سارا مال جو میں نے ان کو دیا تھا وہ آپ لے جائیں, وہ سارا مال آپ کا ہوا. سبحان اللہ. دیکھیں زیارت مصطفیٰ کی برکت سے حاجتیں پوری ہوئیں اور کیسے پوری کی. سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. پتہ چلا کہ درود پاک کی کثرت سے زیارت مصطفیٰ کی بشارت ملنے کی, سعادت ملنے کی امید ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی پتہ چلا کہ سیدوں کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن جو سادات کرام ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا یہ باہم بھی آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو امت کو چاہیے, امیر علیہ سنت الحمدللہ تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں. اگر کوئی سید صاحب مریض آئیں تو ان کا فری میں علاج کر دیں یا کم از کم رعایت کریں. اگر وہ سودا لینے آئیں فری میں نہیں دے سکتے تو فتن دے دیں, نہیں یہ نہیں تو
رعایت تو کریں. تو سیدوں کو خدمت کرتے رہیں, ان کی خدمت کریں, کپڑے دیں, کھانے پینے کا سامان دیں, نقدی دیں, اللہ میں نصیب فرمائے. اور دیکھیں خدمت کی سیدزادی کی قبول کہاں ہوتی ہے اور بشارت کیا ملتی ہے. یعنی غیر مسلم خدمت کرے تو ایمان کی دولت ملے, اللہ مسلمان خدمت کرے تو کیا ملے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ جو پریشان حال تھا, اس نے درود پڑھا تو اس کی پریشانی دور ہوئی. بے شک مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے بے ٹلی, شک. مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پر درود اور سلام. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حال سے باخبر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی اور میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت کے دن تک اس میں ہونے والا سب کچھ دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیکھ رہے ہیں. اور امیر اہل سنت کا شعر کتنا پیارا ہے, امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے, امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے, خوابوں میں آ رہے ہیں, خوابوں میں آ رہے ہیں, بگڑی بنا رہے ہیں, خوابوں میں آ رہے ہیں, بگڑی بنا رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حال سے باخبر ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیاں بھی جانتے ہیں, ہماری بدیاں بھی جانتے ہیں, ہماری سستیاں ہماری چستیاں بھی جانتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی, تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر, کھول دو چشم حیات تم پہ کروڑوں درود. کہ وہ کیسا بدنصیب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے, اور وہ پھر بھی نافرمانیاں کر رہا ہے, گندے کام کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, اور سود و رشوت کا لین دین ہے, اور نہ جانے کیا 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 وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہوتی ہے اس کے بھاگ جاگ جاتے ہیں, اور دنیا میں, آخرت میں, نزا میں, قبر میں, حشر میں, ظاہراً باطناً انشاءاللہ اس کی موج ہی موج ہو جاتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو بڑا دلچسپ واقعہ ہم نے سنا, الحمدللہ اس سے ایمان تازہ ہوا اور کتنی چیزیں سیکھنے کو ملی. سادات کرام کا ادب و احترام, ان کی خدمت, یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا سبب ہے. وہ جنہوں نے درود پڑھا ان پر بھی کرم ہوا, تو یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حالات سے آگاہ ہیں. اور دیکھیں قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, تو اللہ پاک نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, آپ اپنی امت پر گواہ ہیں. تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا ہے اور آپ کی آل کا ادب و احترام بھی کرنا ہے. سلسلے کے اختتام سے پہلے میں نگران پاک سے عرض کروں گا کہ زیارت مصطفیٰ کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. کہ ایک تو اس واقعے کے اندر بھی ہے, جی درود شریف پڑھیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہے, بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا ہے. مل کر بھی استغاثہ کر لیتے ہیں, یعنی التجا کرتے ہیں. دید تیری ہے عید میری, دید تیری ہے عید میری, دید کراؤ مکی مدنی, دید کراؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی
कराओ मक्की मदनी। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरा सरापा या नबी तफसीर है कुरान की, वल्लैल ज़ुल्फ़े हैं तेरी, वशम्स है चेहरा तेरा।